میرا سب سے زیادہ رونا اس بات پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ 70 سال سے بھی اوپر چلا گیا، آج تک تیری محبت احساس بن کے دل میں کبھی محسوس نہیں کی، اب تو دن ہی تھوڑے رہ گئے، اس خشک دل کے ساتھ میری موت نہ آئے، اس جہالت پر میری موت نہ آئے، میں تجھے پہچان کے تیرے پاس آؤں، تیرے عشق میں ڈوب کے میں تیرے پاس ہوں، یہی آپ بچوں سے چاہتا ہوں۔ ایک انصاری نوجوان گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو عبیدہ کے پاس آیا، کہنے لگا ابو عبیدہ جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے دو۔ سوچو تو صحیح، جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، تو ابو عبیدہ رونے لگے اور کہا کہنا ہمارا سلام کہنا اور کہنا جو وعدے آپ کر گئے تھے ہم نے سچے پائے۔ یہ کہہ کر وہ میدان میں اترا، اور وہ جو مبارزت ہوتی تھی تو اس نے ایک قتل کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، زخموں میں چور ہوتا گیا، چھٹے پر ساتویں پر ابو عبیدہ نے پیچھے سے قسم دی تجھے اللہ رسول کا واسطہ واپس آ جا، تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ میں کہا ابو عبیدہ واپس آنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہوں، میں نے تو آگے جانا ہے۔ ایک ایک کو اللہ سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ما غرکا، آخری سانسوں میں تھے اور بیٹے کی جان نکل گئی تھی، تو انہوں نے بیٹے کو یہاں اپنی پنڈلی پہ ڈالا اور اکرمہ کو اپنی جھولی میں ڈالا اور ان کو منہ میں پانی ڈالا۔ انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی، کہا کون؟ کہا خالد۔ کہا اچھا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی، عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی۔ ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس چیز میں آپ نوجوانوں کی جوانیاں لگ رہی ہیں، اس سے خوبصورت اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ الفاظ تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی بول سکتا ہے، کیفیت 24 گھنٹے باقی رہتی ہے، تو میری اور آپ کی کیفیت میں شکر داخل ہو جائے کہ یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا، اس وقت جو حال ہے او کبحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جو اندھیرے اتنے خوفناک ہوں، اتنے گہرے ہوں، اس میں ہمیں اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے بھی اور چلائے بھی، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی جواد اللہ کے پاس چلا گیا تو جو کچھ اس نے بنایا تھا ساتھ لے گیا۔ اس عمر میں کوئی بڑا تاجر مرتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا، سب کچھ ساتھ لے کے۔ ایک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، جیسے ہمارا عاصم،
تو اسے صبر نہیں آ رہا تھا. مسلم بن عیینہ رحمہ اللہ جیسے اس کو تسلی دے رہے تھے لیکن وہ تسلی نہیں آ رہی تھی. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ، تو اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو پہلے رہائی مل جائے، خوش ہوگے کہ غمگین ہوگے؟ اس کے ساتھ ہی آنسو روک گئے. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. اور ایسے حدیث سجن المومن ہے وہ جنت الکافر ہے. تو وہ بچہ عین جوانی میں گیا اور کتنا کچھ اللہ نے اس سے کام لیا، سارا اس کے ساتھ چلا گیا اور وہ آخرت کے بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگا. تو کتنا کہ اس راہ میں چلتے ہوئے موت بھی کامیابی ہے اور زندگی بھی کامیابی ہے، بشرطے کہ نیت ٹھیک رہے، اخلاص ہو. چند باتیں بنیادی کہہ کر پھر میں اگلی بات شروع کروں گا. آپ سب جوان بچے ہیں، آپ کے سامنے لوگوں کی اولادیں امانت بیٹھی ہوتی ہیں. تو تنبیہ اور توہین میں بہت باریک فرق ہے. تنبیہ اور توہین اس میں بہت باریک فرق ہے. اگر تو آپ نے تنبیہ کرنے کا طریقہ سیکھا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے میں توہین میں چلا گیا ہوں پھر خاموش رہیں. ہدایت ہمارے بس میں نہیں ہے، سب کو پڑھانا ہمارے ذمے نہیں ہے. جو چلتا ہے اس کو چلائیں، نہیں چلتا تو نہ کھڑا کریں نہ پوری جماعت کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، چونکہ یہ تنبیہ نہیں ہے، یہ توہین ہے. سب کے سامنے کسی کو ڈانٹنا. تو لہٰذا اس باریک فرق کو کرنا آتا ہے تو اجازت ہے، نہیں آتا تو میری طرف سے بالکل اجازت نہیں کہ آپ کسی لڑکے کو کھڑا کریں یا اس کو سبق نہ آنے پر ڈانٹنا شروع کر دیں. یہ میری طرف سے اجازت نہیں ہے، چونکہ میں نے خود جو پڑھا ہے ایسے خوفناک ماحول میں پڑھا ہے اور اس کے برے نقصان جو میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. 50 سال کی کہانی ہے. تو یہ میرے نبی کا دین ہے. اور عبد الفتاح عبد الغدہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسول المعلم، وہ آپ سب پڑھو کہ آپ نے کیسے عرب کے بالکل گنوار اجڑ لوگوں کو کیسے عالی مقام. خیر نبوت کی تو بات ہی اور ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو. ایک صحابی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے، سلام کرتا ہے. تو ایک طریقہ ہمارا، یہ کیسی تو نے نماز پڑھی؟ ایسے پڑھتے ہیں ہم نہ قم فصلی فإنک لم تصلی. سبحان اللہ. وہ گیا 2 نفل پڑھے، پھر آ کے سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی. وہ پھر گیا، پھر 2 نفل پڑھے، پھر واپس آیا، پھر آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی. نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہی آتی ہے. یہ کتنا بڑا سبق ہے مدرسین کے لیے. تو بچوں عزت دو. آپ کے ذمے اس کو عالم بنانا کوئی نہیں ہے،
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنے، اچھا انسان بنے۔ صحابہ سارے نہ عالم تھے نہ حافظ تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، چند آیتیں یہاں سے، چند یہاں سے، چند یہاں سے، اس طرح فجر کی نماز کو لمبا کیا اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ دوستو مجھے معاف کرنا، لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا۔ تو کوئی مل سکتا ہے؟ وہ سارے حافظ بھی نہیں تھے، سارے قاری بھی نہیں تھے۔ اس لیے تو پہلے 7 لہجوں میں قرآن ہے، جو وہ پتہ نہیں کون سا قبیلہ تھا۔ حل من البر صیام فم سفر، لیس من البر صیام فم سفر، کون سا؟ قبیلۃ طی، قبیلۃ طی، بنو طی۔ تو وہ تو قرآن بھی پورا نہیں پڑھے ہوئے تھے، عالم کہاں سے ہوتے؟ لیکن ایک علم ان کے پاس تھا، وہ تھا اللہ۔ اللہ کو انہوں نے پہچان لیا تھا، کتابوں سے نہیں، یہاں سے کہ اللہ ہمارے احساسات میں شامل ہو اور محسوس ہو، یہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک ہے میں نے خوشبو لگائی ہے، شیخ صاحب کو بھی پتہ چل رہا ہے، یوسف کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں نے خوشبو لگائی، چونکہ وہ میرے ساتھ شامل ہو گئی ہے تو اپنے آپ پھیل رہی ہے۔ تو اللہ کی پہچان خود بھی، میں بھی، یہ سارے بھی اس کو اپنے احساسات میں لے آئیں کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ پہلا سبق ہے، جو ایک دم نبی کی آواز پر سارا معاشرہ ہل جاتا تھا۔ کیا ہے؟ مسدس حالی کا شعر ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ یا صوت ہادی، سمجھ رہے ہو؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ صفا پہ چڑھے ہیں جب قم فانذر کا حکم آیا کہ یا فہر، یا بنی فہر، فہر قریش کا لقب فہر کو ملا تھا، یا بنی فہر، صفا پر پڑھے، پہلے کہا یا صباح قریش، یہ وہ تھا اعلان ہلاکت، خطرہ، قریش کی ہلاکت۔ تو پھر سب سے پہلے قریش کے جد عمد کو، یا فہر ابن مالک، پھر یا بنی لوی ابن غالب، پھر یا بنی قصی ابن کلاب، پھر یا بنو کعب ابن مرہ، یا بنی عبد شمس، یا بنی نوفل، یا بنی امیہ، یا بنی عبد مطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی زہرہ، یا بنی تیم، یہ سارے قریش کے قبائل کے جو مجھے یاد رہے، شاید 2-4 اور بھی ہاں، تو سب ایک دم کٹھے ہو گئے۔ ارأیتم لو قلت ان جیشا خلف الصفا یغیر علیکم تصدقونی قالوا ما جربنا علیک الکذب قال فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ۔ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اس پر مجھے یہ سارا یاد آیا کہ ہل کے رہ گئے سارے، اور آخر کہہ اٹھا ابو لہب تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا۔ تو اگر اللہ کو دل میں اتار لیا ہے کوئی غم نہیں ہے۔
قریش نے کہا انسب لنا ربک، کوئی عطا پتہ تو بتاؤ اپنے رب کا، چونکہ وہ تو اپنی نسلوں کے نام جانتے تھے نا، جیسے میں اللہ کے نبی کی پوری نسل کو سناتا ہوں، وہ تو ساری نسلوں کے نام جانتے تھے، تو اللہ کے نبی کو مذاقاً کہنے لگے انسب لنا ربک، تو بھی تو بتا کہ تیرے رب کا نسب کیا ہے۔ تو آپ کے بولنے سے پہلے جبریل آ کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، بے شمار فرشتوں کے ساتھ سورہ اخلاص صرف 4 آیات کے لیے لاکھوں فرشتے اور جبریل، اور 332 دفعہ ہے قرآن میں قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی بات ہی، قل میرے محبوب کہیے، ہوا یہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے، وہ اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ پہلے اپنا نام بتایا، تم تو ابھی تک مولویوں نے اللہ کہنا نہیں شروع کیا، خدا 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 خدا۔ اور یہ سبق مجھے کہاں سے ملا؟ میں نے 90 کی دہائی میں، بلکہ 80 کی دہائی میں مکی مسجد میں بیان کیا، مغرب کے بعد بیان کے بعد ایک مقیم آئے بوڑھے سے، لمبا کر، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے محمود بن خالد، آپ خدا نہ کہا کریں، آپ اللہ کہا کریں۔ مجھے نہیں، مقیم تھے، اس سے آگے میں آگے پیچھے نہیں جانتا، وہ مجھے یہ کسی عالم نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھایا، ایک مکی مسجد کے مقیم تھے، یہ ان کی شکل تو آج تک یاد ہے، اگر 40-50 سال ہو گئے۔ اس کے بعد سے میں نے خدا کو نکال دیا، کہا ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ اب اگلا سوال تھا، نام کا تو پتہ چل گیا، ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، واحد نہیں، واحد کا تو ثانی ہوتا ہے، احد، هو اللہ احد، سبحان اللہ، توحید فی الذات۔ پھر نام ایسا چنا ہے اللہ، سب حروف مہمل، کوئی حروف کیا کہتے ہیں ان کو، معجم، کوئی حرف معجم نہیں ہے کہ ایسا حرف ہو جو کسی نقطے کا بھی محتاج نہ ہو، اللہ۔ پھر میں بتایا کرتا ہوں کہ کیا عجب نام ہے، الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لام ہٹا دو تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک، ہا ہٹا دو تو وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، سارا کچھ ہٹا کے ہا رہنے دو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ایک حرف پر بھی وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہے۔ هو اللہ احد اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آپ نے ابو جہل سے کہا یا ابا جہل کلمۃ واحدا لو توتونہا لدانت لکم العرب وتعدی لکم العجم الجزیہ، ایک بول میرا مان لو، ایک، عرب تمہارے دین پر آئے گا، عجم تمہیں جزیہ دے گا،
کہنے کا وہ ابھی کا عشر کلمات ہے، ایسے ران پہ وہ ابھی کا عشر، وہ تو کھڑا تھا نا، وہ ابھی کا عشر کلمات ہے، وہ ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار، تو ایک کہتا ہے عرب تابع ہو جائے، عجم جزیہ دے کہ قولوا لا الہ الا اللہ اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اس پر اللہ نے قرآن کو اتارا کہ کیا کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ وہ احد ہے، واحد نہیں ہے، واحد بھی اس کی صفت ہے۔ احد کا اصل ترجمہ فارسی میں ہے یکتا، جس کے ساتھ کوئی لگ نہ سکے، جس کے ساتھ کوئی واحد کا اثنین ہو جاتا ہے، وہ احد ہے، اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ توحید فی الذات، توحید فی الصفات۔ اللہ وہ اللہ ہے، وہ کیسا ہے؟ الصمد، سب اس کے محتاج، کوئی اس کا محتاج، سب اس کے تابع، وہ کسی کے تابع، سب ضرورت مند، کوئی شے اس کی ضرورت نہیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ ہم آخر اللہ ایک ذات تو ہے نا، تو ذات مکان کو تو چاہتی ہے نا، تو وہ جو ہے عقیدہ کی چھوٹی کتاب طحاویہ، قدی لا یحویہ مکان، یہ اس کی عبارت، ولا یشتمل علیہ الزمان۔ کتنی عجیب بات، نہ زمان میں ہے نہ مکان میں ہے۔ زمان و مکان تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے، تو خالق مخلوق میں کیسے آئے گا؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو زمان و مکان کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہے، کوئی اس کا محتاج نہیں۔ یہ ان کے دلوں میں اتر گیا تھا۔ پھر صمد میں کمال پیدا کرنے کے لیے نفی العلائق، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، لم یلد، نیچے کوئی نسل نہیں ہے، ولم یولد، اوپر کوئی نسل نہیں ہے، ہر شے سے پاک، ہر ذوف سے پاک، یطعم ولا یطعم، یحیی و یمیت۔ پھر اچھا چلو کیسا ہوگا، کوئی طرح سوچو تو صحیح، کیسا ہوگا؟ کوئی خیال دوڑاؤ کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ کسی نے گھوڑا نہیں دیکھا تو گھوڑا کیویں ہوندا ہے، انج ہوندا ہے، انج ہوندا ہے، کھوتے طرح، خچر طرح، سوچتا ہے آدمی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ سوچو، تو نتیجہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو سوچو گے کیا؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ جسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، جسے خیالوں میں سوچو تو آ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، تعریف کے قلم دوڑاؤ، سمندر سیاہی بناؤ، جبریل سے لے کر آخری انسان تک کو سمندر کے کنارے بٹھاؤ اور میری تعریف لکھو، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، میری تعریف ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی صورت میں کیا 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 جمع کر دی اللہ تعالیٰ، 4 آیات۔ ایسی توحید پورے قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ تمہارا رب کا نسب کیا ہے؟ وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ، اس کا کوئی نسب نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اکیلا ہے تو ضرورتیں کیسے پوری کرتا ہے؟ الصمد، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں،
لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لا تقولوا ثلاثة انتهوا هو خير لكم. اس کو کسی چیز کی ضرورت، لا تأخذوا سنة ولا نوم. ہر چیز موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا بھی ہے؟ ایسے واہیات سوال کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بڑے ہی بے وقوف ہوں، اللہ کے بارے میں ایسا پوچھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ میں سمجھا دیتا ہوں، 2 پیالے لے کے نا کھڑے ہو جاؤ رات کو، اور دیکھو صبح تک گرنے نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام من اولی العزم ہے نا، 5 بڑے نبیوں میں اور طاقت میں بھی بے حد ہیں. تو 2 پیالے لے کے کھڑے ہو گئے. آدھی رات کے بعد سستی شروع ہو گئی، پھر اونگ آنی شروع ہو گئی، پھر ایک جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے. کہ موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ کائنات ایسے ہی ٹوٹ جائے جیسے یہ پیالے ٹوٹ گئے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، یغیب نہیں کرا، یعزب کہیں بھی نہیں چھپ سکتی. مثقال ذرہ، ذرہ اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، اتنا چھوٹا ہو جو نظر نہ آئے اسے ذرہ کہتے ہیں، جس کو ایٹم کہتے ہیں نا آج کی زبان. کہ تیرے رب کی نظروں سے تو نادیدہ چیزیں چھپی ہوئی کوئی نہیں، کو دیدہ چیزوں سے وہ کیسے غافل ہے. وہ اپنا تعارف کراتا ہے، کسی کا محتاج، کوئی میری ضرورت نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی روپ نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی جہت نہیں. سبحان اللہ. سننے کی ایسی طاقت ہے کہ دیکھنے کی ایسی طاقت ہے کہ احاط بصرہ بجمیع المرء عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. کائنات کا غیب چابی تیرے رب کے پاس. پھر آگے دعویٰ کرتا ہے یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کے نیچے آج تک کوئی نہیں جا سکے، چونکہ اتنا پانی کا وزن ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے ان کو چپکا کے رکھ دیتا ہے. کتنا بڑے سے بڑا لوہے کا کوئی چیز اتارا. پچھلے دنوں وہ نہیں ایک آپ 2 ٹکڑے ہو گئی تھی، وہ بیچارہ ایک تاجر ٹائٹینک دیکھنے گیا تھا، وہ پانی کے وزن نے اس کو برابر کر دیا. اور دیکھو ایک اتنی سی مچھلی اس پریشر کو برداشت کر کے چل رہی ہے، کیا کمال. سوچتے کیوں نہیں ہو کہ جس پریشر پر ٹائٹینک جیسا جہاز وہ ایسے پگھل گیا، وہاں مچھلی آرام سے چل رہی، نہ اس کے اوپر کوئی لوہا ہے، نہ تانبا ہے، نہ ایٹم ہے. یہ کیا میرے رب کا نظام ہے. لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. بر صرف زمین نہیں ہے، رب الخالی کے ریت کے کتنے ذرے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ایک ذرہ میں نے گنا ہوا ہے. رب الخالی سے اوپر جہاز اڑتا ہے، یہاں لاہور سے جب جاتے ہیں نا جدہ کی طرف تو دن کا ٹائم ہو تو وہ اس کے اوپر سے جہاز اڑتا ہے تو ایک ریت کا ہولناک ریگستان آتا ہے، اور میرا رب کہتا ہے اس کے سارے ذرے تیرے رب نے گنے ہوئے ہیں. والبحر، بحر تو بر سے بھی بڑا ہے، بحر 71% ہے اور بر 29% ہے. تو باہر کی مخلوق 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کے نیچے تک جو کچھ ہے لگا تو میں دیکھ رہا ہوں. ہم تو آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے پتہ کوئی. احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے. فیرا دبیب النملۃ السوداء، کتنی چیونٹیاں ہیں. علی الصخرۃ الصماء، کتنی چٹانیں ہیں. فی اللیلۃ الظلماء، روزانہ رات آتی ہے تو
رب کیا کہہ رہا ہے؟ چونٹی نہیں دیکھ رہا ہوں، چونٹی کے پاؤں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے نہیں دیکھ رہا وہ، میرے جذبات کو نہیں دیکھ رہا وہ۔ پھر وہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، میں تو پوری دنیا پھرا ہوں، چلو اس کو چھوڑو، صرف پاکستان کی درخت دیکھ لو، فصلیں، درخت، پودے، بیلیں، گھاس، کتنے پتے روز گر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ایک بھی میری نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ کمال کی بات، خزاں میں سامنے درخت کھڑا ہوا ہے، اس سے پتے گر رہے ہیں، ذرا گن کے دکھا دو، ایک ہی درخت کھڑا ہوا ہے، دسمبر کا موسم ہے اور پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو۔ وہ کہتا ہے نہیں، جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں اور اس پر جیسے ہی پتا گرتا ہے، تیرا رب تو اس سے بھی غافل نہیں، تم سے کیسے غافل ہوگا؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تہ میں کتنے دانے ڈالتے ہیں ہم، پوری دنیا میں کاشتکاری کتنا بڑا نظام ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، تیرے رب کی کتاب میں لکھا پڑا ہے، تو کیسے چھپو گے؟ وادیاں میرا دامن، وادیاں میرا دامن، راستے میری باہیں، جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبد، تو کیا خیال ہے میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ سبحان اللہ، الیس اللہ بکاف عبد، میں کافی نہیں ہوں تو؟ پھر گلہ کرتا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہے، اتنا کچھ جان کے بھی تم نے میری قدر نہ کی۔ پھر ایک ایسا عجیب گلہ کرتا ہے کہ دل پگھلتا ہے، یا ایھا الانسان، جیسے ماں کہتی ہے نا ہائے میرا بیٹا، اس میں کیا درد ہوتا ہے۔ جب عاصم کی میت پڑی تھی تو اس کی ماں اس پر جو پکار رہی تھی، اب بھی میرا کلیجہ پھٹ رہا۔ تو اللہ اپنی ساری محبت کو اس ایک لفظ میں جمع کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن، یا ایھا التقی، یا ایھا المسلم، انسان، ولیکن اکثر الناس لا یعقلون لا یعلمون۔ ساری دنیا کے اللہ کو گالیاں دینے والے، اللہ کو نہ جاننے والے، انکار کرنے والے، یا ایھا الانسان، ہو کیا فریاد، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم۔ اولاد ماں باپ سے بدظن ہو جائے نا تو ماں باپ مر جاتے ہیں، تو وہ اس لہجے، او میرا بیٹا، ہم نے تمہیں جنا اور ہم سے ہی تو منہ ماری کرتا ہے اور بدگمان ہوتا ہے، تو کیا گزرتی ہے ماں اور باپ کے کلیجے پر۔ اس نے تو خلقتہ بیدی، ما غرک، کس نے دھوکہ دیا، باللہ نہیں، بے ربک، بے رب، پالنے والے میں کیا محبت ہوتی ہے۔ پھر صرف رب نہیں، اور جمع کی ضمیر نہیں، کاف،
ایک ایک کو اللہ سے جھنجھوڑ رہا ہے. ما غرک بربک، کون؟ الکریم، اور الذی خلقک، پھر اور فسواک، پھر اور فعدلک، پھر اور فی ای صورت ما شاء رکبک. ضرور ابھی پہلے میں نے کیا بتایا ہے؟ کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی. ایک ایک انسان کو ایسے کہہ رہا ہے. اور کعب احبار سے مروی ایک یاد ہے، یا ابن آدم انی لک محب. نافرمان بچے سے ماں محبت کرنا ہی چھوڑ دیتے، جس نے دودھ پلایا ہوتا. وہ کہتا ہے انی، اور لکا پہلے اور محب بعد میں. انی لکا، انی احبک کا نہیں کہا، انی لکا. اور مضارع کے بجائے اسمیہ ہے، محبن، ہمیشہ میری تیرے ساتھ محبت ہے. پھر کیا کہا؟ فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر. یہ 2 ٹکے کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان، ضمیر، سب کچھ بیچنا پڑتا ہے. اور وہ خود ہماری طرح محتاج ہیں، اور وہ جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. کلکم فقراء الا من اغنیتہ، کلکم ضال الا من ہدیتہ، کلکم عار الا من کسوتہ. کیا ذات ہے! پھر وہ کہتا ہے فبحقی علیک کن لی محبا، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. تو صحابہ نے یہ سیکھ لیا تھا، اللہ سے پیار ہو گیا. تو نبی کی صحبت تھی تو وہ عجائب و غرائب تاریخ میں کا حصہ بنا گئے کہ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا. شاید مہدی کے زمانے میں ہو. مٹھی بھر کھڑے ہوئے بے پرواہ، 3000 کا لشکر ہے. جنگ موتا میں، اور 1 لاکھ کا لشکر ہے روم کا. میں موتا گیا ہوں، سارا میدان دیکھا ہے، شہداء کی قبریں دیکھی ہیں. تو ابو ہریرہ پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. ان کے قریب ثابت بن اکرم کھڑے، انصاری بدری. انہوں نے ایسے دیکھا، کہا وا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے. کہنے لگے ہاں ہو رہا ہے. ان کی پہلی جنگ تھی. کہنے لگے لم تشہد معنا بدرا، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا. انا لا ننصر بالکثرہ، ہم کثرت پہ فتح نہیں پاتے، اس کی مدد سے فتح پاتے. 3000 1 لاکھ کو جوڑ بنتا ہے. ان کا تھوڑا سا گھبرائے کچھ صحابہ. تو عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے گھبراہٹ کی کیا بات ہے، نحن بین احدی الحسنیین، ہمارے سامنے 2 خیر کی چیزیں ہیں، یا فتح ہے تو وہ بھی خیر ہے، شہادت ہے وہ بھی خیر ہے، تو ڈرتے کیوں ہو، چلو. تو حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے موتا کا نقشہ کھل گیا، 700 کلومیٹر کا فاصلہ. آپ نے کہا زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا. جھنڈا گر گیا تو پھر حضرت جعفر نے اٹھایا، کہ ثم اخذ الرایۃ جعفر، یہ ابھی آئے ہی تھے حبشہ سے،
آتے ہی ان کو ادھر بھیج دیا۔ چند مہینے مشکل سے ٹھہرے تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹا، انہوں نے دوسرے میں پکڑ لیا، وہ کاٹا، ایسے جوڑ لیا، پھر پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اخذ رایۃ جعفر فتقدم وقاتل فقتل ودخل الجنہ واعطی جناحین فی الجنہ، اور جنت میں 2 پر اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں بازوں کے کٹ جانے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک طرف 3 دن ہو گئے تھے کچھ کھایا نہیں تھا، تو بوٹی منہ میں ڈالی تھی کہ آواز لگی جعفر شہید ہو کے۔ یہ پہلے 2 تو فقیر آدمی تھے مہاجرین میں، عبداللہ مالدار تھے انصار میں سے، تو وہ بوٹی اندر نہیں جانے دی، وہیں پھینک دی۔ فتردد بعد التردد، تو ان کو کچھ تھوڑا دل دھڑکا، 4 بیویاں، 20 غلام، باغات کی لائنیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا۔ عبداللہ بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق، غلاموں کا شوق ہے سب آزاد، باغات کا حرص ہے سب صدقہ، کدھر جائے گا آپ؟ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ قد تعلم قد كنت مطمئنہ هل انت نطفۃ فی شنہ، اور چھلانگ لگائی اور آپ نے فرمایا اخذ الرایۃ عبداللہ فقتل، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ انصار مدینہ کہتے ہیں ہم پہ قیامت ٹوٹ پڑی کہ پہلے 2 کے ساتھ تو فوراً فرمایا دخل الجنہ، یہاں خاموشی کیوں ہے؟ پھر فرمایا دخل الجنہ۔ تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ کے بارے میں یہ تھوڑا وقفہ کیوں تھا؟ کہ تردد بعد التردد، اتنا حساس معاملہ ہے آخرت کا۔ پھر جھنڈا گر گیا، کسی نے اٹھایا نہیں، تو ثابت بن اکرم نے اٹھایا، انصاری، کہ یہ جھنڈا پکڑو۔ صحابہ کہنے لگے تو ہی زیادہ حقدار ہے، بدری ہے، کہ میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ۔ خالد بن ولید پہلی دفعہ شریک ہو رہے تھے اسلام لانے کے بعد، تو اس شعور میں سے کسی نے کہا، لہذا پتہ تو نہیں، کتابوں میں تو کوئی نہیں لکھا ہو، خالد کو دو۔ ایک دم سب بولے خالد کو دو، خالد کو دو۔ خالد کہنے لگے بابا میں نیا آدمی ہوں، پہلی میری جنگ ہے، مجھے نہ دو، کسی پرانے کو دو۔ کہا نہیں، اور اللہ کا نبی ایسے خاموش دیکھ رہے ہیں ایسے۔ پھر جب خالد مان گئے اور یوں تلوار کو لہرایا ایسے، تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ اس دن آپ کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی لڑتے لڑتے، اور رومیوں پہ روب چھا گیا۔ اور اگلے دن آپ نے کیا کیا کہ پیچھے پہاڑوں پہ آگ جلا دی رات کو۔ آگ جلنے کا مطلب تھا نیا لشکر آ گیا ہے، چونکہ اس سے پچھلی رات تو آگ کوئی نہیں تھی، تو وہ نشانی وہ سرد علاقہ ہے۔ اور صبح 100 آدمیوں کو پیچھے چھپا دیا، کہ ہر تھوڑی دیر بعد 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے حملہ کرنا۔ اور جب لشکر کی ترتیب کی تو ادھر والوں کو ادھر کر دیا، ادھر والوں کو ادھر کر دیا۔ اب رومیوں نے رات کو آگ دیکھی، اب شکلیں نئی دیکھی، کہنے لگے مارے گئے، یہ تو اور لشکر آ گیا۔ ایسا نفسیاتی روپ پڑا، وہ پیچھے سے ایک دم 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے، اس کو کون دیکھتا ہے کہ کتنے آ رہے ہیں؟ وہ اور دب گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے اور دب گئے، 10ویں کے آنے تک وہ بھاگ گئے۔ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، انہوں نے اللہ کو ساتھ لے لیا تھا۔ یرموک کی جنگ کا میں تھوڑا سا سناؤں گا، اس سے پہلے ایک واقعہ سنو۔ یہ سارے بڑے سردار صحابہ، ابو سفیان، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابی جہل،
یہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے مدینہ میں، تو سابقون الاولون ایک ایک کر کے آنے لگے۔ سب سے پہلے بلال آئے تو آپ نے کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، پھر صہیب آیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، پھر سلمان آیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، ابو ہریرہ آئے، تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایسے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتوں تک پہنچا دیا، تو وہ غصے میں نہ باہر نکل گئے۔ اور ابو سفیان کہنے لگا یہ دیکھا نہیں ابو بکر عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، غلاموں کو آگے بٹھایا اور ہمیں پیچھے بٹھایا۔ تو سہیل بن عمر بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے ابو سفیان عمر کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس میدان میں وہ ہمارے بڑے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پہلے پڑھا، ہم پیچھے رہ گئے۔ سوچ دیکھو، ایک دم کہنے لگے دنیا میں چلو پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، اگر آخرت میں بھی رہ گئے پھر کیا بنے گا؟ تو چلو عمر سے پوچھیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائے کہ ہم آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائے۔ تو یہ سارے آ گئے۔ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے عمر جو تم نے کیا ہے ہم نے دیکھا ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ کوئی ایسا طریقہ ہے ہم تمہارے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جانے دیں، تم بھی دے دو تو ہو جاؤ گے۔ ٹھیک۔ تو یہ سارے واپس آئے۔ 400 قریش کے سردار یہ مکہ سے نکلے۔ حارث ابن ہشام نے جب مکہ چھوڑا، ابو جہل کے بھائی، چھوٹے بھائی، تو سارا مکہ ان کو چھوڑنے باہر آیا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، اور سارے رو رہے تھے۔ تو حارث نے ان کو دیکھا تو کہا یا اہل مکہ ما ترکنا مکہ رغبتنا عنہا، مکے سے بے رغبت ہو کر مکہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ایک صدا دینے والے نے صدا لگائی، ہمارے غلام لبیک کہہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کہ اگر مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ما ادرکت مدہم، نہ کہ ایک مد جو انہوں نے خرچ کیا تھا نبی کے دور میں اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں، جان دے کہ شاید برابری ہو جائے۔ جب یہ حضرات پہنچے تو اس وقت یرموک کی جنگ سر پر تھی، اور حضرت خالد بن ولید مصر میں لڑ رہے تھے، عراق میں لڑ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ تم فوراً پہنچو یرموک، کمان سنبھالو۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر خلیفہ بنے۔ تو میں قربان جاؤں خالد پہ کروڑوں دفعہ، جب وہ کمان سنبھالنے پہنچے تو عمر کا خط آیا پڑا تھا کہ تمہیں معزول کرتا ہوں اور ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں۔ اور 2 راستے تھے عراق سے، ایک 21 دن کا جو سارا راستہ آباد تھا، ایک 7 دن کا جو صحرا تھا۔ تو خالد بن ولید نے 3000 وہاں سے لشکر سے لیے، اس میں قعقاع بن عمرو کو بھی لیا، رافع بن عمیرہ کو لیا، تو کہا میں صحرا پار کروں گا۔ حضرت عمر کے معزول کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی، خالد کی رفتار کو لشکر مل نہیں سکتا تھا، وہ لشکر کو اپنی رفتار پہ چلاتے تھے تو وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اس بات کو حضرت عمر نے بھانپا تو ان کو ہٹایا اور ایک نرم ابو عبیدہ کو امیر بنایا۔ خالد تو تھکنا جانتے ہی نہیں تھے، فرمانے لگے میری سب سے قیمتی زندگی کی جو رات ہے نا، میرا سب سے قیمتی عمل وہ شام کی وادی میں سرد رات تھی، بادل بارش، اور میرے پاس ڈھال کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے سر پہ رکھی ہوئی تھی۔ ساری رات اس ڈھال کے نیچے میں کھڑا، بارش سردی میں مار کھاتا رہا، اور صبح میں نے حملہ کرنا تھا اور صبح حملہ کیا، اس حالت میں رات گزاری اور صبح حملہ کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے صحرا میں جائیں گے مارے جائیں گے؟
اب انہوں نے کہا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ میرا رونا اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ جوڑا ہوا ہے۔ جب حضرت عدی بن حاتم مکے میں مدینہ پہنچے اپنی بہن کے کہنے پر، تو آپ نے ان کو سرانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، تو کہنے لگے میرے دل میں آ گیا بادشاہ تو ہے نہیں، اب نبی ہے کہ نہیں ہے یہ بھی تحقیق باقی ہے۔ تو آپ نے کہا ایمان لے آؤ کہ انی علی دین، کہ میں بھی ایک دین پر ہوں، کہ مجھے پتہ ہے تم رکوسیہ مذہب پر ہو جو عیسائیوں کا فرقہ ہے، لیکن میں تو سچا دین لے کر آیا ہوں، اور میں بتاتا ہوں تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو۔ لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تری انما اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم۔ تو دیکھ رہا ہے یہ غریب بڑے شریف بڑے اس کے ساتھی ہیں، تو اس پر ایمان لا کے مجھے کیا ملے گا۔ وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ۔ تیرے دل میں آ رہا ہے تھوڑے جاتے دے نال بندے یہ تو کام کتنے چلنا ہے۔ وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ كَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ أَنَّ السُّلْطَانَ فِي غَيْرِهِمْ۔ تیرے دل میں آ رہا ہے طاقت تو رومیوں کے پاس ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عدی ہیرا دیکھا ہے؟ نہیں، پہلے کہا عدی واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، پھر کہا آپ نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہنے لگے دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ ولا تخرج الضعینۃ من الحیرۃ بحلیھا وحللھا تطوف ببیت اللہ لوحدھا ولا تخاف علی نفسھا الا اللہ۔ ہیرا اور مکہ کے درمیان بنو طے ہے، تو عدی کہتے ہیں میرے جی میں آیا فأین دعار بنی طے الذین ساحروا البلاد۔ بنو طے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی جنہوں نے عرب میں آگ لگا دی ہے۔ ان ڈاکوؤں کا سردار تھا رافع بن عمیرہ الطانی، جس کے بارے میں خالد فرما رہے ہیں جس لشکر میں رافع ہوگا اس کو شکست نہیں ہو سکتی، اس کو وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ 7 دن میں پار کیا، 3 دن پانی چلا، چوتھے دن ختم ہو گیا، 5ویں دن زبانیں باہر نکل آئیں۔ تو انہوں نے خالد سے کہا نہیں تھا کہ مروا دو، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، رافع بلاؤ رافع کو۔ رافع آ گئے، ان کی آنکھیں خراب تھیں، کہنے لگے پانی چاہیے، کہنے لگے مجھے بتاؤ کہاں کھڑے ہو، مجھے پورا محل وقوع بتاؤ۔ انہوں نے سارا بتایا، کہا کہیں دور نزدیک جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ کہنے لگے ہاں وہ اس طرف جھاڑیاں ہیں۔ کہا مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں گئے، کہا یہاں کدال مارو، کدال ماری، چشمہ باہر آ گیا۔ ڈاکو فتح کی علامت بن گئے، زندگی کی علامت بن گئے۔ تو آگے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لشکر کی کمان سنبھالنی ہو اور زندگی موت کی جنگ ہو۔ روم 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا، جس میں 2.5 لاکھ لڑنے والے تھے، باقی خدمت گزار تھے، اور خالد کے ساتھ مل کر کل 36,000۔ اور عین موقع پہ ان کو کہا تجھے معزول کرتا ہوں، ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ جنگ کا نقشہ تو تیار کر۔ یہ جنگ 6 دن چلتی رہی یا 9 دن، دونوں طرح کی۔ تو آپ نے میمنہ جانتے ہیں سیدھے ہاتھ کا امیر بنایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بہت بڑے فاتح اور جنگجو تھے، اور میسرہ الٹے ہاتھ کا امیر بنایا یزید بن ابی سفیان کو۔
جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں اور بدری صحابی ہیں، اور درمیان میں رکھا حضرت ابو عبیدہ کو، اور ان کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود چند گھوڑ سواروں کے ساتھ پورے لشکر کے گرد چکر لگانے کا ذمہ انہوں نے اپنے لیا۔ تو چھٹا دن تھا یا 9واں دن تھا، جب آخری دن، تو جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور دبتے دبتے پیچھے آ گئے صحابہ۔ تو حضرت اکرمہ بن جہل نے لوہے کا خود ایسے پکڑا اور اتار کے پھینک دیا اور اپنی زرہ کھول کے پھینک، کون ہے موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار، یا مریں گے یا اللہ ہمیں فتح دے گا۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے ایسے پکڑا، دونوں مخزومی ہیں نا، اکرمہ بھی مخزومی ہے، خالد بھی مخزومی ہے، الیہ کعنی، ایسے جھٹکا دے کے ہاتھ چھڑائے، دور ہو جا میری نظروں سے، انی و ابی کان میں اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم، آج ہی تو وہ داغ دھونے کا وقت آیا ہے، کہ ہے کوئی بیعت کرنے والے؟ تو وہ 400 قریشیوں نے بیعت، سب نے اپنے زریں اتار دی اور ٹوپیاں اتار دی اور آسینے چڑھا کے میدان میں اتر گئے، اور لڑتے 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 یہ آخری دن تھا، اللہ نے ان کی قربانی پر روم کو شکست سے فاش دے دی۔ رومیوں کا سردار تھا باہان، رومی تھا، ان کے جو سیدھے ہاتھ کا سردار تھا اس کا نام تھا ترخان، وہ آرمینیا کا تھا، اور جو الٹے ہاتھ پر تھا اس کا نام تھا جرجر، وہ جارجیا سے تھا۔ اور رومی لشکر میں عیسائی عرب، شامی، رومی، آرمینین، جارجین، یہ سارا لشکر شامل تھا۔ تو جب حضرت خالد بن ولید کی ایک تدبیر سے لشکر الٹا اور دریا میں گرے اور شکست ہو گئی اور وہ باہان مارا گیا، تو خالد دوڑ کے پیچھے آئے اکرمہ کو ڈھونڈتے ہوئے، تو دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھے اور بیٹے کی جان نکل گئی تھی۔ تو انہوں نے بیٹے کو یہاں اپنی پنڈلی پہ ڈالا اور اکرمہ کو اپنی جھولی میں ڈالا اور ان کو منہ میں پانی ڈالا۔ انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی کہ کون؟ کہ خالد۔ ما فعل اللہ بالمسلمین، کیا ہوا مسلمانوں کا؟ کہ ابشر اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اللہ نے فتح دی۔ کہ اچھا، عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی، عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی۔ آنکھیں بند ہو کے، عرب کی عادت ہے جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو ماں کے نام سے پکارتے، جب وہ خوشی میں ہوتے تو باپ کے نام سے پکارتے۔ تو حضرت خالد کو غصہ آ گیا اور کہا حضرت عمر کی والدہ کا نام تھا حنتمہ، تو انہوں نے کہا لا یزم ابن حنتمہ اللہ نستشہد، اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اپنی جان کے نذرانے پیش نہیں کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سہیل بن عمر شہید ہوئے، حارث بن ہشام شہید ہوئے، زرار بن ازور شہید ہوئے، اور اس میں معاذ بن عمر بدری صحابی ہیں وہ شہید ہوئے، عمر بن معاذ وہ شہید ہوئے، اور ایسے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور بڑے عرب مکے کے قریش وہ شہید ہوئے، اور اللہ نے وہ دن جھنڈے گاڑ دیے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ۔ یہ اللہ کی قسم، میرے بچے بیٹھے ہو، میرا سب سے زیادہ رونا اس بات پہ ہوتا ہے
کہ یا اللہ 70 سال سے بھی اوپر چلا گیا، آج تک تیری محبت احساس بن کے دل میں کبھی محسوس نہیں کی، اب تو دن ہی تھوڑے رہ گئے، اس خشک دل کے ساتھ میری موت نہ آئے، اس جہالت پر میری موت نہ آئے، میں تجھے پہچان کے تیرے پاس ہوں، تیرے عشق میں ڈوب کے میں تیرے پاس ہوں، یہی آپ بچوں سے چاہتا ہوں۔ سکریت روش منصوری نو ان تھپرک کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب۔ کتابوں کی بھول بھلیوں میں اللہ کا عشق کی بھول کے، اسی یرموک کی جنگ میں 9 دن جو رہی، مجھے زیادہ یاد ہے 9 دن 6 دن کبھی کہیں پڑا ہے، ایک انصاری نوجوان گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو عبیدہ کے پاس آیا، کہنے لگا ابو عبیدہ جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے دو۔ سوچو تو صحیح، جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، جیسے میں صبح رئیس آباد جا رہا ہوں وہاں ملنے عزیزوں سے، وہ کہہ رہا میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے دو۔ تو ابو عبیدہ رونے لگے اور کہا کہنا ہمارا سلام کہنا اور کہنا جو وعدے آپ کر گئے تھے ہم نے سچے پائے۔ یہ کہہ کر وہ میدان میں اترا، اور وہ جو مبارزت ہوتی تھی تو اس نے ایک قتل کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، زخموں میں چور ہوتا گیا، چھٹے پر 7 پر ابو عبیدہ نے پیچھے سے قسم دی تجھے اللہ رسول کا واسطہ واپس آ جا، تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ میں کہا ابو عبیدہ واپس آنے کے لیے تو آیا ہی نہیں، میں نے تو آگے جانا ہے۔ 8ویں کو قتل کیا، 9ویں کو، 10ویں کو، 11ویں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور جب وہ گر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے۔ آج اللہ کی ملاقات ہے، آج اللہ کے نبی کی ملاقات ہے۔ یہ کیفیت اپنی بناؤ گے تو آگے بچوں میں منتقل ہوگی۔ اتنے ہزاروں مولوی فارغ ہوتے ہیں، کدھر جاتے ہیں؟ اتنے مدارس کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اربوں روپے کی لوگوں کی زکوٰۃ استعمال ہو رہی، ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ ہماری معراج ہے اللہ، یہ علم ہے، اور اس کے بعد ہے اس کا رسول محمد الرسول اللہ۔ اپنی جوانی کو اس پر کھپاؤ، سیرت کو پڑھو، حیات الصحابہ کو پڑھو، قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھو، بلاغت سیکھنے کے لیے نہیں۔ ایک روم اور بات کی بات ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، ایک رومی نکلا پہلوان، ادھر سے ایک شخص نکلا لوہے کی ٹوپی میں، تو دونوں میں تلواروں کا ٹکراؤ ہوا تو رومی کو قتل کر لی، کہ دوسرا آیا اس کو بھی کر لیا، تیسرا آیا اس کو بھی کر لیا، چوتھا آیا اس کو بھی کر دیا، 5واں نکلنے سے منکر ہو گیا تو واپس لوٹے، خود ہٹایا تو عبداللہ بن مبارک تھا۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔
میں رواجی مدرسہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے پیچھے رجال چھوڑ کے مرو۔ ہماری تو ختم ہونے کو آ گئی ہے، 70 کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ رجال چھوڑ کے مرو۔ میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ ایسا بے ثمر کر کے مجھے موت نہ دے کہ کیکر بھی ایک جھاڑ ہے اور آم بھی ایک درخت ہے، کیکر بن کے نہ مروں میں۔ تم میرا سرمایہ ہو، اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا سکھاؤ، اللہ کا تعلق سکھاؤ، خود سیکھو۔ پڑھنے پڑھانے میں یہ چیز بھول جاتی ہے۔ تو جوانی اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، اسے کھپاؤ، اسے استعمال کرو تاکہ کل کو آپ سرخرو ہو کر پہنچو۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں کام کیا اور 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ٹی بی کی شدت تھی، پھر بھی سارا دن کام کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے ایک سیکرٹری نے کہا، سر آپ اتنے بیمار ہو گئے ہیں، آپ پھر سارا دن کام کرتے ہیں، کیوں آپ ریسٹ نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو انگریزی بولتے تھے کہ دیکھو مسٹر، میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح، میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم پہنچیں تو اللہ ہمیں کہے شاباش میرے بندو۔ یہ تو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ذلت و رسوائی ہے، دار البوار، دار الفنا، دار الغرور، دار الخراب، جتنے نام اس کو دینا چاہو۔ آپ نے امام مولا علی علیہ السلام نے امام حسن کو وصیت نامہ لکھایا جنگ صفین کے بعد، جس کے ابتدائی الفاظ ہیں، احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وقررہ بالفنا وظللہ بالموت واعرض علیہ اخبار الماضین وسر فی دیارہم وانظر فی آثارہم این حلوا۔ وہ کھنڈر، وہ محرابیں، وہ غلام گردشیں، وہ جگمگاتے محل ویران کیوں ہو گئے، سنسان کیوں ہو گئے؟ این حلوا، کہاں گئے؟ فإنک ترا قد انتقلوا من دار الغرور الى دار الغربہ فإنک صرت کأحدہم فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر فما بدلوا تبدیلا۔ تو سوچ تو میری بہت اوپر کی ہے، اللہ آپ سب کو اس کے قابل بناتے ہیں۔ مجھے بھی اللہ جب مرنے سے پہلے یہ نعمت نصیب فرما دے، کچھ اللہ کی محبت کا کوئی تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جائے۔ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی کی قبر پر بیٹھے تھے،
اور رو رہے تھے. تو حضرت عمر پہنچے, کہنے لگے معاذ کیا بات؟ کہ آج ایک اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی ہے, اس پہ رو رہا ہوں. کہ کیا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ان یسیر الرعاء شرک وان اللہ یحب الابرار الاخیار الذین اذا غابوا لم یفقد وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلم. پتہ نہیں آج کہاں سے یاد آ گیا. تو چندن کی زندگی بیٹھا, موج میلے کی زندگی تو اللہ نے رکھی, موت کے بعد ہے. تو اپنے اس سفر کو اس طرح طے کرو کہ اللہ کے قریب ہوتے جائیں, اور جو تمہارے پاس امانت ہیں بچے, ان کو عزت دو, احترام دو, نہ ڈانٹو, نہ کھڑا کرو, نہ توہین کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں آتا اسے تو اللہ پہ چھوڑ دو. خود اپنی ذات سے کوشش کرو, تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو, تہجد کا اہتمام ہو. آپ جوان ہو, اپنے آپ سے لڑو, رات کا حصہ دیے بغیر کچھ نہیں ہاتھ آتا. قم اللیل الا قلیلا, کیا خوبصورت خطاب. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منه او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. رات کا قیام قول ثقیل کو خفیف بنائے گا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. کیا خوبصورت تعلیم اللہ نے دی ہے. تو رات کا کچھ حصہ میری طرح کمزور ہو تو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ. کم از کم جو درجہ ہے 33 نمبر والا وہ تو ملتا رہے.